اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ ناظرین، میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد اشرف چودھری، چیئرمین کمیونٹی آف ہومیوپیتھ پاکستان، گڑھی شعور لاہور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو جناب، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اہم امپورٹنٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، جو آج کل کے موسم کی ضرورت، آج کل کے دنوں کی ضرورت۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میری یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، اس کا ایک ایک لفظ قیمتی ہے اور یہ آپ کے کام آنے والا ہے۔ تو جناب، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کل جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ڈینگی وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد اس وائرس میں مبتلا ہے، بلکہ بعض کا تو ایک ایک گھر کے 4 5 5 لوگ اس موذی وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ معاشرے میں بہت بے چینی اور گھٹن پائی جا رہی ہے، بہت سے لوگ پینک ہو رہے ہیں، ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں، ہاسپٹل میں بیڈز تک نہیں مل رہے۔ ہمارے معاشرے میں اس موذی جو وائرس ہے، اس وبائی وائرس کی وجہ سے بہت بے چینی ہے۔ ایسے میں الحمدللہ ہومیوپیتھی میں اس وبا کا، اس وبائی وائرس کا الحمدللہ شافی علاج موجود ہے۔ میں حکومت پاکستان سے گزارش کروں گا کہ اس وبائی وائرس کے لیے، اس کے علاج کے لیے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کو بھی موقع دیں۔ انشاءاللہ ہومیوپیتھی میں اس وائرس کا علاج موجود ہے۔ تو میں سب سے پہلے بتاؤں کہ یہ ناظرین، یہ وائرس کیا ہے اور یہ کہاں پایا جاتا ہے، کیسے پایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک جو ڈینگی بخار ہے، کہنے کو تو یہ ایک بخار ہے، لیکن یہ بڑا نامراد بخار ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ بخار ہے۔ یہ ڈینگی بخار ایک خاص قسم کی ایک مادہ مچھر ہے، اس کے کاٹنے سے پھیلتا ہے، جس کو میڈیکل ٹرمینالوجی میں AEDs کہا جاتا ہے۔ تو میں آج کی اس ویڈیو میں میڈیکل ٹرمینالوجی یوز نہیں کروں گا، بلکہ ایک ڈاکٹر اور مریض کے آسان فہم اور سلیس انداز میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ایک مادہ مچھر ہمارے گھروں میں پرورش پاتا ہے، اس کا لاروا، اور یہ تازہ پانی میں، صاف پانی میں یہ پرورش پاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اپنے گھروں کا ماحول بھی آپ ٹھیک کریں، صفائی کا خاص انتظام رکھیں، کولرز میں پانی ڈالنا بند کریں، کولرز کو بند کر دیں، گملوں میں پانی جمع نہ ہونے دیں۔ اگر گھروں کی چھتوں پہ کوئی ٹائرز وائرز ہیں، ان کے اندر پانی جمع ہے تو اس میں بھی یہ وائرس پھیلے گا۔ آپ اپنے گھر کو چھت سے لے کے باہر کے دروازے تک پانی تازہ کہیں بھی جمع نہ کریں۔ اگر کہیں ضرورت کے مطابق پانی جمع کرنا پڑے تو اس کو ڈھانپ کے رکھیں، کھلا پانی استعمال نہ کریں۔ یہ ڈینگی جو مادہ، یہ مچھر ہے، یہ صبح کے اوقات میں سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور یہ سورج غروب ہونے تک اس کا زیادہ اٹیک ہوتا ہے۔ لہٰذا صبح کی جو واک کرتے ہیں لوگ، صبح اپنے جسم کو ڈھانپیں اور پورے کپڑے پہنیں، سلیو لیس شرٹس نہ پہنیں، جو اس کے علاوہ سوکس ضرور پہنیں جاگرز کے ساتھ۔ تو اپنے جسم کو ننگا صبح اور شام میں ننگا نہ چھوڑیں، ڈھانپ کے رکھیں، تو یہ بھی اس میں فائدہ ہوگا۔ صفائی ستھرائی، پانی جمع نہ ہونے دیں اپنے ارد گرد کے ماحول میں، اور کپڑے جو ہیں وہ پورے پہنیں، اور سورج کے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت بھی کوئی لوشن بھی استعمال کریں، تاکہ یہ مچھر آپ سے دور رہے، آپ اس کے کاٹنے سے محفوظ رہیں۔ اب جب یہ مچھر ہمارے جسم میں کاٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں خون کی باریک باریک رگیں ہوتی ہیں،
یہ وائرس ہمارے خون میں شامل ہو جاتا ہے، منتقل ہوتا ہے، تو اب وہاں پہ جہاں باریک رگیں ہیں، ان رگوں میں باریک باریک سے سوراخ بھی ہوتے ہیں جو خون کو باہر جسم سے باہر نکلنے سے روکتے ہیں، تو یہ جناب وہاں پہ جاتا ہے اور پھر شامل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو پلیٹلیٹس ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ اچھا، پلیٹلیٹس کم ہونا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، 4-5 دن کم ہوتے ہیں تو اس سے گزارا ہو جاتا ہے، لیکن اس دوران جو علامات ہیں مریض کی اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ پلیٹلیٹس تو 1.5 لاکھ سے 4.5 لاکھ تک موجود ہوتے ہیں۔ اگر بڑا یہ اٹیک کرتے کرتے 5ویں 6 7ویں دن اگر کنٹرول میں نہیں ہے، پیشنٹ کا جو وائٹل فورس ہے، جو اندر کا امیون سسٹم ہے وہ بہت کمزور ہے، تو پھر یہ پلیٹلیٹس اور کم ہوتے جاتے ہیں حتیٰ کہ یہ 10,000 تک پہنچتے ہیں۔ دیٹ ٹائم یہ پیٹ میں پانی بھی پڑتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کروانا چاہیے اگر اس کنڈیشن میں چلا جائے، لیکن زیادہ تر یہ الحمدللہ اس سے پہلے ہی مریض جو ہے وہ ریکور ہو جاتا ہے۔ اب یہ 5-6 دن تک تو یہ جو پلیٹلیٹس ہیں یہ کم ہوتے ہیں، اس کے بعد 7ویں 8ویں دن یہ دوبارہ پھر بننے لگتے ہیں، تو مریض جو ہے وہ اسٹیبل ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی کمزوری ہوتی ہے، اس دوران قابو میں نہیں آتا، تو مریض کو کیا ہوتا ہے، تیز بخار ہوتا ہے، 104 105 103 بخار ہے جو کسی صورت کم نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ مریض کو سر درد کی شکایت عام ہوتی ہے، سر درد بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آنکھوں کے پیچھے والے حصے میں مریض کی بہت زیادہ درد ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وومٹس شروع ہو جاتی ہیں، الٹیاں بہت زیادہ مریض کو آتی ہیں، دل خراب ہوتا ہے، جسم کے تمام پٹھوں میں درد ہوتا ہے، حتیٰ کہ جوڑوں میں درد بھی شروع ہو جاتا ہے، اور بعض کا موشن بھی شروع ہوتے ہیں۔ اب یہ ساری علامات مریض کو فیس کرنی پڑتی ہیں۔ تو جناب جب یہ ساری علامات مریض کو آ جائیں تو اس صورت میں مریض کو کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 تو الحمدللہ ہومیوپیتھک ادویات استعمال کرنی چاہیے۔ حکومت وقت سے میری گزارش ہے کہ ہومیوپیتھک ادویات کو بھی استعمال کیا جائے، آزمایا جائے، انشاءاللہ یہ ایلوپیتھک سے بہتر ہوں گی۔ تو اس مرض میں علاج ہومیوپیتھک ادویات سے کرنا ہے اور ساتھ پرہیز کرنا ہے۔ اب جنک فوڈ سے پرہیز کریں، پیزا اور یہ شوارمے اور برگر یہ بالکل بھی مریض کو نہیں کھانے چاہیے۔ سستی سمپل سادہ غذا استعمال کرنی چاہیے، بلکہ اس مرض میں کھانے کو دل ہی نہیں کرتا، جوسز پہ گزارا کرنا چاہیے۔ سیب کا جوس، انار کا جوس اور پپیتے کا جوس یہ کثرت سے پینا چاہیے۔ اگر مریض کا دل نہ بھی چاہے، بعض کا گلے میں گھٹن اور ہیٹ کی وجہ سے مریض کا دل نہیں چاہتا کہ وہ پیے، لیکن اس کے ساگودانہ ٹائپ مریض ساگودانہ کھائے، کھچڑی کھائے، دلیا کھائے، اور یہ جوسز کا استعمال اس کو زبردستی تھوڑا تھوڑا کر کے 1-1 گھونٹ یا 1-1 چمچ ہی چاہے مریض کو پلانا ضرور چاہیے۔ تو سادہ غذا اور جوسز یہ ہے کہ وائٹل فورس میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کہوہ ہے جس میں آپ گھر میں لونگ کا کہوہ، لونگ، دار چینی، چھوٹی الائچی، پودینہ، اور اس کے علاوہ یہ اجوائن ڈالیں، اس میں 3-4 چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈال کے کہوہ جو ہے وہ مریض کو دن میں 3-4 دفعہ کہوہ بھی پلائیں، اس سے بھی جسم کی امیونٹی جو ہے، امیون سسٹم انکریز کرے گا اور مریض پینک نہیں ہوگا اور بخار کو فیس کرے گا۔ اب آگے باری ہومیوپیتھک ادویات میں جو یوز کر رہا ہوں آج کل کے بخاروں میں آپ کو اپنا ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، اس کو آپ اکٹھا کر لیں، نسخے کو الگ الگ کر لیں۔ 3-4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے ہے یوپاٹوریم پرف۔ یوپاٹوریم پرف ہماری میڈیسن ہے ہومیوپیتھی کی، بیتاج بادشاہ ہے، اور اس کے ساتھ بیتاج بادشاہ دوائی ہے۔ اس کے بعد ہے کروٹیلس، یوپاٹوریم پرف، کروٹیلس، یہ بیلاڈونا، اور اس کے بعد ہے رسٹاکس۔ یہ چاروں دوائیاں 200 پوٹینسی میں ہر 4 گھنٹے بعد مریض کو 10-10 قطرے پلائیں۔ اس کے علاوہ اگر مریض کو پیاس بالکل نہیں ہے تو پلساٹیلا 200 بھی ساتھ ملا لیں۔ اگر پیشنٹ کو پیاس نہیں ہے لیکن اس کے ہونٹ اور گلا خشک ہو رہا ہے اور ٹھنڈا پانی پینے کو دل چاہتا ہے
تو آرسینک 200 بھی ملا سکتے ہیں، یعنی کہ یا پلسا یا آرسینک البم۔ تیسری دوائی ہے برائیونیا البا۔ اگر پیشنٹ کو بہت ساری پیاس ہے، وہ گلاسوں کے گلاس پانی پی رہا ہے، تو پھر آپ برائیونیا، یعنی کہ ان تینوں میں سے ایک دوائی بھی آپ ساتھ ملا لیں، تو 200 میں ملا کے تو الگ الگ بھی آپ 10-10 منٹ کے وقفے سے 10-10 قطرے لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جب بخار ہو شروع کر دیں، CBC ڈینگی بھی کروائیں، ٹیسٹ بھی کروائیں، اور ہر مانیٹرنگ کریں، ہر دوسرے دن ٹیسٹ کروائیں۔ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ ان دوائیوں کے استعمال سے آپ کے پلیٹلیٹس کم نہیں ہوں گے، اور اگر خدا نخواستہ کم ہیں تو میری ان چاروں ادویات سے، یعنی کہ 4 اور 1، ان تینوں میں سے ایک آپ نے اپنے علامات کے مطابق سلیکٹ کرنی ہے، آرسینک، برائیونیا، یا تیسری دوائی ہے اپنا پلساٹیلا۔ اگر ان تینوں میں سے ایک دوائی بھی آپ سلیکٹ کر لیں تو یوپاٹوریم پف، کروٹیلس، اور بیلاڈونا اور رسٹاکس، ان میں سے ایک دوائی یہ ملا لیں۔ الحمدللہ یہ 5 دوائیاں کبھی آپ کو مایوس نہیں کریں گی، اور انشاءاللہ آپ اس ڈینگی جو آج کل بہت پینک کر رہا ہے عوام کو، آپ اس کا سامنا، اس کو فیس کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہوں گے۔ میری ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا، میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دوبارہ پھر کہتا ہوں کہ میرا موبائل نمبر ہے 033342299502۔ اگر آپ کو یہ ادویات بنانے میں مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کیجیے گا، میں یہ ادویات آپ کے ڈور اسٹیپ تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ اور میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، اور بیل آئیکن بھی اس پہ کلک کرنا ہے تاکہ میرا آپ سے رابطہ رہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان پائندہ باد، ہومیوپیتھی زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔